صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کا پیغام دے کے میں نے دنیا کے اندر بھیجا. اللہ کے نبی نے اپنی نصیحتوں سے تمہیں اللہ کی ہدایت دے کر تمہیں اجاگر کیا، لیکن تم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بھی نہ سنی. آج تمہارا منظر کیا ہوگا، آج کیا تمہارا معاملہ کیا ہوگا، قیامت کے روز تم سے پوچھا جائے گا تو کیا جواب دو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ بتاؤ گے؟ ہماری زندگی کا حساب لیا جائے گا. بتا کہ تو دنیا کے اندر جو زندگی گزارا کس طریقے سے زندگی گزارا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ لیکن ہم آج جو دنیا کی زندگی گزر رہی ہے، دنیا کے اندر ایسا نظام چلا رہے ہیں جدھر ہوا چلتی ہے ادھر اپنا رخ بدلتے ہیں. جب دوستوں میں بیٹھتے ہیں افرا تفری کی باتیں ہوتی ہیں، اناج شناس باتیں ہوتی ہیں، تو اس میں گرے ہوئے رہتے ہیں، پڑے ہوئے رہتے ہیں. لیکن اللہ کا موزن منادی دیتا ہے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. تو نماز کو نماز نہیں سمجھتے، نماز کو کامیابی نہیں سمجھتے. بتاؤ کہ افرا تفری میں زندگی گزارتے ہیں، مسجد میں تو آتے ہیں، مسجد میں آئے ہوئے ہیں، لیکن دل تو کہیں اور اٹکا ہوا ہے. اور دیکھتے کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تو محبت میں لیتے ہیں، لیکن دنیا کی محبت اس کے اندر گھری ہوئی ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کے دیکھتے کیا ہے، دیکھتے یہ مہینہ تو گزر رہا ہے، حسن اور حسین کا منظر تھا، شہید ہو گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نام تو لیتے ہیں حسین کا، نام تو لیتے ہیں حسین کا، لیکن نقل کرتے ہیں یزید کی کرتے ہیں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں لیکن نقل کرتے ہیں تو یزید کی نقل کرتے ہیں. بتاؤ کہ ہمارا ایمان کیسے تازہ ہوگا؟ ارے حسن حسین نے جو شہید ہوئے، اسلام کے لیے شہید ہوئے، دین کے لیے شہید ہوئے، دین کے لیے قربان ہوئے، اور انسانیت کا پیغام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا پیغام دیے اس کو لے کے چلیں. اس ہدایت کے پیغام کو پانے کے لیے اور برپا کرنے کے لیے، دنیا کو آگاہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے رسول شہید ہوئے، دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. لیکن دین کے لیے سب کچھ دنیا چھوڑ دیا، لیکن ہم دنیا نہیں چھوڑتے، ہم جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے، شراب پینا نہیں چھوڑتے، زنا کرنا نہیں چھوڑتے، رشوت کھانا نہیں چھوڑتے، سود کھانا نہیں چھوڑتے، حرام کھانا نہیں چھوڑتے. اور دیکھتے کیا ہے کہ ایک دن ہمیں گزرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنانا ہے. حضرت حسین نے کس لیے شہید ہوئے؟ دین کے خاطر شہید ہوئے. لیکن ہم دیکھتے کیا ہے، جب یہ معاملہ آتا ہے، منظر حسینی آتا ہے، یہ محرم کا مہینہ آتا ہے، تو ہم 10 دن ماتم بناتے ہیں، 10 دن حسن اور حسین کو یاد کرتے ہیں، 10 دن حسن اور حسین کو یاد کر کے ماتم بناتے ہیں اور کوہرام مچا لیتے ہیں. بس دیکھتے کیا ہے، 10 دن ہو جاتے ہیں تو حضرت حسن اور حسین کی زندگی کو بھول جاتے ہیں، حضرت حسن اور حسین کی زندگی کو بھول جاتے ہیں. جب 12 ربیع الاول آتا ہے تو 12 تاریخ تک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کا منظر، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا وفات کا منظر دیکھتے کیا ہے کہ یاد کرتے ہیں. جب 12 ربیع ختم ہو جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا پیدا ہونے کا منظر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ہونے کا منظر سب بھول جاتے ہیں. تو کیا یہی زندگی ہے 12 ربیع الاول تک اللہ کے نبی کو یاد کرنے کا اور 10ویں محرم تک حضرت حسن حسین کو یاد کرنے کا؟ نہیں. ارے حسن حسین نے جو زندگی گزاری کس کے لیے گزاری؟ امت کے لیے، کیونکہ امت کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے امتی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے جو اپنے دین کی ہدایت سے اجاگر کیا، دین کی نصیحتوں سے اجاگر کیا، اس کو پانے کے لیے حسن حسین نے شہید ہو گئے تو امت کے لیے شہید ہو گئے. اور کس نے مارا؟ امتیوں، آپ کی امت نے آپ کو شہید کیا، غیروں نے نہیں مارا. لیکن ہم جب جاتے ہیں دیکھتے کیا ہے کہ جب منظر ختم ہوتے ہیں، مہینے ختم ہوتے ہیں، رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے، ایک مہینے کی قدر کرنے والے بن جاتے ہیں. ایک مہینہ روزہ رکھتے ہیں، ایک مہینہ جھوٹ نہیں بولتے، ایک مہینہ چوری نہیں کرتے، ایک مہینہ اناج شناس نہیں بکتے، ایک مہینہ حرام نہیں کھاتے، ایک مہینہ سود نہیں لیتے، ایک مہینہ رشوت نہیں لیتے، ایک مہینہ زنا نہیں کرتے، ہر برائی سے بچتے. جب مہینہ ختم ہو جاتا تو ان کی زندگی ختم ہو گئی، ان کا دین ختم ہو گیا، ان کی دنیا ختم ہوگی، دنیا کی محبتوں میں گھرے رہتے ہیں. یہ کیسی ہماری محبت ہے، یہ کیسا ہمارا اخلاص ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جڑے رہ رہے ہیں،
نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان للہ وکان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہوتا ہے، لیکن ہم اللہ کے ہوتے نہیں تو اللہ ہمارا کیسا ہوگا؟ اگر ہم اللہ کے بننا چاہ رہے تو عبادت کرنا پڑے گا، روزہ رکھنا پڑے گا، جھوٹ سے بچنا پڑے گا، جھوٹ سے گریز کرنا پڑے گا، رشوتوں سے گریز کرنا پڑے گا، حرام کھانے سے بچنا پڑے گا، سود کھانے سے بچنا پڑے گا، اناج شناج بکنے سے بچنا پڑے گا، ایک دوسرے کی ہمدردی کرنا پڑے گا، تبھی تو ہم اللہ سے جڑے رہیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں من کان للہ وکان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے ہوتے نہیں۔ اللہ کی جب مصیبت آتی ہے تو مصیبت آتی ہے جب اللہ کو ہائے ہائے کر کے اللہ کی طرف نعرہ لگاتے ہیں۔ ہمیں نعرے بازی کرنے سے کچھ نہیں ملتا۔ اگر اللہ کو دیکھو، اللہ کو پاؤ تو دیکھتے کیا ہے، قرآن مجید کو اٹھاؤ۔ یہی وہ قرآن مجید کا نزول ہونے سے پہلے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کو لکھا تو اپنے ہاتھوں سے لکھا، نون والقلم وما یسطرون۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو قرآن کا نزول کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے لکھی ہوئی 70 کی قسم، میں نے سب سے پہلے بنایا تو قلم کو بنایا اور اسی قلم سے میں نے قرآن کو لکھا۔ یہ وہ قرآن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو نازل کرنے سے پہلے 50,000 سال پہلے آسمان کو نہیں بنایا، زمین کو نہیں بنایا، کل ارض سماوات کو نہیں بنایا، پہاڑوں کو نہیں بنایا، جمادات کو نہیں بنایا، حیوانات کو نہیں بنایا، نباتات کو نہیں بنایا، آسمان کو نہیں بنایا، سمندرات کو نہیں بنایا، سمندر کی مخلوقات کو بھی نہیں بنایا، زمین کو بھی نہیں بنایا، زمین کے ذرے کو بھی نہیں بنایا، زمین کے اندر کی مخلوقات کو بھی نہیں بنایا، نہ آسمان کو بنایا، نہ آسمان کے اوپر کی مخلوقات کو بنایا، نہ آسمان کو بنایا، نہ آسمان کے اوپر کے فرشتوں کو بنایا، نہ آسمان کے اوپر عرش رحمان کو بھی نہیں بنایا۔ اگر بنایا تو اللہ تبارک تعالیٰ سب سے پہلے بنایا، نون والقلم وما یسطرون، سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایجاد کیا، بنایا تو قلم کو بنایا۔ اس کے بعد کیا ہے، اسی قلم سے اللہ تبارک تعالیٰ 50,000 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر نزول ہونے سے پہلے قرآن مجید کو لکھا۔ یہی وہ قرآن ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب قرآن کو نزول کیا، کائنات بنانے کے بعد کل ارض سماوات کو حکم دیا، نباتات کو حکم دیا، جمادات کو حکم دیا، حیوانات کو حکم دیا، سمندرات کو حکم دیا، سمندر کی مخلوقات کو حکم دیا، آسمان کو حکم دیا، آسمان کے اوپر کی مخلوقات کو حکم دیا، آسمان کے اوپر جتنے بھی فرشتے ہیں ان کو بھی حکم دیا، زمین کے اندر کی مخلوقات کو حکم دیا، سبوں نے انکار کر دیا۔ اتنا بڑا مقدس کلام ہے اللہ، ایسے مقدس کلام کو ہم ہرگز نہیں اٹھا سکتے، اس کا اللہ اس کے پیمانے کو نہیں لے سکتے، اللہ اس کی طاقت کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم اس کو لے کے نہیں چل سکتے۔ اللہ ہم پہ نازل مت کر۔ آسمان نے کہا اے اللہ میں ساری کائنات کے لیے سایبان بن جاؤں گا لیکن تیری بار امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ زمین نے انکار کر دیا، اللہ زمین کے اوپر ساری بسنے والی مخلوقات کا بوجھ اٹھا سکتی لیکن تیری بار امانت کو نہیں اٹھا سکتی۔ سمندر نے بھی انکار کر دیا، سمندر کی مخلوقات بھی انکار کر دی، زمین کے اندر کی مخلوقات بھی انکار کر دی، آسمان کے اوپر کی مخلوقات بھی انکار کر دی۔ اب باری آئی تو کس کی؟ اللہ نے بنایا تو کس کو بنایا؟ 18,000 مخلوقات کو بنایا۔ ان 18,000 مخلوقات کے اندر ایک مخلوق بنایا تو مخلوق ہے، انسان ہے، اور اشرف المخلوقات بنایا۔ سوچ سمجھ کا مادہ دیا، اور سوچ سمجھ ہے تو کس کو ہے؟ انسانوں کو ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ انسان کی باری آئی تو اقرار کر دے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک اکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ رب کی بڑائی بیان کر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے قلم سے لکھا ہوا ہے اور علم دیا، اس علم کو پانے کے لیے اقرار کرنا پڑا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار